والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من جا رہی ہے تکلیف آیا جا رہی ہے لیکن ایمان نو ضائع ہوڑ دیتا آج ساڑھے کو کوئی غیر مسلم آ جائے نا تے 50,000 روپیہ دیوے بھائی جانا ہے لیلا ایمان چھوڑ دے ساڑھی صورتیال اے آکے سا ایمان چھڑ دے مانگے 50,000 لیلا وقت ایمان سب تو بڑی وڈی اللہ دی عظیم نعمت جو ایمان نہیں نا ایمان یقین جانیے بندہ زمین مٹھ یعنی زمین دے برابر بھی اگر سونا چاندی خرچ کر لوے جو ایمان والی دولت نہیں اللہ کوئی نیکی بھی قبول کرے گا نہیں کرے گا عبداللہ بن جدعان مکے دا بہت بڑا مالدار 24 گھنٹے دے دسترخوان تے لوگ بیٹھے ہوتے کھانا کھا رہے ہوتے اونٹ ذبح ہو رہے ہوتے بکرے چھترے سارا کچھ ذبح ہو رہے ہوتا سید امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دن نبی علیہ السلام کا دین اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دسو عبداللہ بن جدعان بہت بڑا مکے دا مالدار ہے بڑا چودھری بڑا سخی آدمی کیا دی کوئی سخاوت جو یہ صدقے خیرات کر رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے کہ اللہ قبول کرے گا نبی پاک فرماتے ہیں ایسا عبداللہ بن جدعان اگر زمین برابر سونا چاندی بھی خرچ کر دے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا کیوں کہ میرے تے اور اللہ تے ایمان نہیں لے کے آیا ایمان اگر ہے تو سب کچھ ہے آج ایسا چھوٹی چھوٹی بات تے بے ایمان ہو جا چھوٹیاں باتاں تے جھوٹ فرار بھائیوں ایمان ختم ہو جاتا ہے جدو سا جھوٹ بولنے یا ایک چیز لے آنے 100 روپے دی اور جھوٹیاں قسمہ کھا کے 2000 دی بیچ لیا وہ ایمان ختم ہو جاتا ہے جدو ایمان ختم ہو جاتا ہے باقی وہ دے عمل بھی ختم ہو جاتے وہ دیا نمازاں پڑھیاں صدقے خیرات کیتے جو بھی اس نے کیتے وہ سارا دا سارا ختم ہو جاتا ہے جدو ایمان نہیں رہا پھر پیچھے کی چیز باقی رہتی یقین جانیے ایمان بچانا بڑا ضروری بندہ کوئی گندی چیز دیکھ رہے تو پھر انہوں پسند کرن لگ جائے انہوں دیکھ نہیں رہے او دا ایمان رہے گا نہیں رہے گا آئی ایک بات سنیے ایک طالب علم دی بات تو سنانا چاہنا میاں محمد نذیر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے مدرسے دا طالب علم ہجے بچہ ہے مدرسے پڑھ رہا سی ایک گھر دے اندر پڑھان واسطے جاندا سی گھر دے اندر مدرسے وافر ٹائم دے اندر چھٹی دے ٹائم میں گھر دے اندر ٹیوشن پڑھاندا سی قرآن اس گھر دے اندر جاتا روزانہ گھر جاتا اور اس گھر دے اندر ایک نوجوان لڑکی رہتی ایک دن نہ انہوں نے گھر دے سارے اگے پیچھے ہو گئے تو اس لڑکی نے اس لڑکے نے ورغلا لیا لڑکے نے ورغلا کے اور اس نے جناب بدکاری دی طرف اس نے رغبت دلائی اور اس نوجوان دا ایمان دیکھو اس طالب علم دا ایمان دیکھو کاش کے ساتھ اندر بھی ایسا ایمان پیدا ہو جائے طالب علم دا ایمان سنیے مدرسے میں رہنے والا طالب علم جب سے اس کو ایک لڑکی نے برائی کی طرف دعوت دی اس نے کہا کہ مجھے واش روم میں جانے دیجیے یہ واش روم میں جاتا ہے یہ لڑکی اس کی منتیں سماعت کر رہی ہے یہ اس واش روم میں جا کر اس نے واش روم سے
پیشاب پخانہ کیا اور وہ سارا اپنے جسم پہ سارا جسم کے اوپر ڈال دیا اور جسم سارا گندگی کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ جب یہ باہر نکلتا ہے، سردی کا موسم ہے، کپڑے اس کے گیلے ہیں، ٹھنڈ بہت زیادہ۔ اللہ اکبر، جب یہ لڑکی نے دیکھا کہ طالب علم جسم کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے، پیشاب پخانہ لگا ہوا ہے، اس نے جلدی سے باہر نکالا۔ یہ جلدی کے ساتھ جاتا ہے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ کپڑے کو دھوتا ہے اور مدرسے میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ جناب جب مدرسے میں گیا، استادوں نے پوچھا کیا ہوا، سارا ماجرا بتلایا، اور یہ ٹھنڈ کی وجہ سے اس مدرسے میں ہی فوت ہو گیا، مدرسے میں فوت ہو گیا۔ جب یہ فوت ہو جاتا ہے اور فوت ہونے کے بعد پھر وجہ کیا ہوئی؟ جب اس کا جنازہ تیار ہوا، بھی خوشبو نہیں لگائی، اس کی خوشبو اس قدر محلے میں ہو رہی تھی، اتنی خوشبو آنے لگی۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم نے تو خوشبو لگائی نہیں، خوشبو کدھر سے آئی؟ کہا یہ وہ طالب علم ہے جس نے بدکاری بے حیائی کی طرف اس لڑکی نے دعوت دی تھی، استاد نے بتلایا، لیکن یہ لڑکا اپنے ایمان کو اس نے بچایا ہے، اس نے بدفعلی نہیں کی، بغیرت کی طرف نہیں آیا، اس نے اپنا ایمان بچایا ہے۔ آج اللہ نے اس ایمان کے بدلے میں اللہ نے بہت بڑی عزت عطا فرما دی۔ آج دیکھیے بھائیو، ایمان بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایمان، کمیاں کوتاہیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں، لیکن ایمان کو نہ بیچو، ایمان کو ضائع نہ کرو، چھوٹی چھوٹی باتیں پہ قسمیں نہ اٹھاؤ۔ میں آئیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان ہے، میری ماں بہنیں بھی سنیں میری بات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، آپ نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے بازار کی طرف جائے یا مسجد کی طرف جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت گندی عورت ہے، ایسی عورت زانی عورت ہے جو بازار جائے اور خوشبو لگا کے جائے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ہمارے حدیث کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مسجد کے باہر کھڑے ہیں، ایک عورت آ رہی تھی اور اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس عورت کو روکا، کہا بی بی واپس چلی جاؤ، مسجد میں نہ ہو، کیا آپ نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت بازار جائے یا مسجد میں آئے، یہ تو مسجد میں آ رہی تھی، نماز پڑھنے کے لیے آ رہی تھی، فرمایا میں ابو ہریرہ آپ کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا، واپس چلی جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت مسجد کی طرف خوشبو لگا کے ہے، بازار کی طرف خوشبو لگا کے ہے، فَهُوَ زَانِيَةٌ فَهُوَ زَانِيَةٌ فَهُوَ زَانِيَةٌ، ایسی عورت زانی ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، کیا ہمارا ایمان باقی بچا ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بات پہ ہم ایمان رکھنے والے، جو ایمان نہیں رکھتا اللہ کی قسم اس کا مومن نہیں سمجھتے ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ جو پیغمبر کی حدیث پہ ایمان نہ رکھے، آج شادی بیاہ ہے، آج خوشی کا معاملہ ہے، ہماری بیٹیاں دی بہن یعنی خوشی کے ساتھ یہ جناب خوشبو لگ رہی ہے، پورا محلہ معطر ہو رہا ہے، کس کی بیٹی ہے؟ فلاں نمازی کی بیٹی ہے، فلاں حاجی صاحب کی بیٹی۔ ایک امام کے بارے میں نے پڑھا، ایک امام حدیث کو پڑھا رہا تھا، حدیث پڑھاتے پڑھاتے دیوس کے لفظ آئے، شاگردوں نے پوچھا استاد جی بتاؤ دیوس آدمی کون ہے؟ استاد صاحب رونے لگا، کہا میں دیوس ہوں۔ کہا کیوں؟ دیوس کیا ہوتا ہے؟ کہا میں آج آپ کو اس حدیث کا ترجمہ سمجھاؤں گا۔ استاد گھر جاتا ہے، اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے، بنو سنگار ہوتا ہے،
خوشبو لگا کے جناب گھوڑے کے اوپر آپ بھی سوار ہیں اور اپنی بیوی کو سوار کیا ہوا ہے، اور طالب علموں کو کہتا ہے طالب علموں تمہیں پتہ چل گیا ہوگا دیوس کون ہے؟ کہا میں دیوس ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس بھائی کی نوجوان کی ماں بیٹی بے پردگی کی حالت میں بازار جائے، محلے میں جائے، خوشبو لگا کے جائے، کوئی نمازی ہے جتنا مرضی متقی پرہیزگار ہے، اگر بچی ہے خوشبو لگا کے بازار جاتی ہے، ایسا بندہ دیوس بغیرت بندہ ہے، دیوس آدمی ہے جس کی ماں بہن بے پردگی کی حالت میں بازار جائے۔ آج ہمارا کیا ایمان بچا ہے؟ بھائیو اللہ کے رسول کی حدیث کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ، ایسا ایمان لے آؤ جس طرح اللہ کے رسول کے صحابہ نے ایمان لے آیا، جس طرح اللہ کے رسول کے صحابیات نے ایمان لے آیا۔ آج کہا جائے پردہ کر لے، کیا منہ کا ہی پردہ ہے، منہ کا پردہ ہے، جسم کا پردہ ہے، منہ عجیب عجیب آگے سے ڈرامے ہوتے ہیں۔ بھائیو ایمان کو بچائیے، فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ ایسے نوجوان آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح وہ مسلمان ہوں گے، جب شام ہوگی وہ کافر ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح کو ایمان والے ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، بے ایمان ہوں گے۔ آج دیکھیے صبح اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، شام کو جناب سارا دن جھوٹ بول کے ایمان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پوری ہو رہی ہے۔ ایمان بچنا چاہیے۔ بھائیوں نوجوانوں، میرا میاں چنو کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ ایمان ہے تو انسان ہے، اگر انسان ایمان نہیں تو انسان ہی نہیں ہے۔ انسان کے پاس ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہوگا تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، تمہاری دنیا بھی بہتر بن جائے گی اور آخرت بھی بہتر بن جائے گی، قبر بھی بہتر بن جائے گی۔ اور ایمان ہوگا، اللہ کی قسم ایمان والے لوگ کون ہوں گے؟ رب کی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، فرشتے کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ بھی خود کہہ رہا ہوگا السلام علیکم، اللہ بھی فرما رہے گا فرشتوں میرا بھی ان ایمان والوں کو سلام پیش کر۔ اور ایمان والوں کو اللہ کتنا اعزاز عطا کرے گے۔ قیامت والا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں آج ایمان والوں کو فلانے میدان میں اکٹھا کرو، میں آج ایک عظیم نعمت دینے لگا ہوں، ایک عظیم نعمت عطا کرنے لگا ہوں۔ اللہ تمہاری نعمتیں تو ہم بہت بارے کھا رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، اور کون سی نعمت ہے؟ اللہ اپنے 70,000 والے نور والے پردے ایک طرف کر کے ایمان والوں کو اللہ اپنی زیارت کروائے گی۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی جو ایمان والوں کے لیے نصیبی ہوگی۔ وہ مومن آدمی ایمان والے جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جب اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ بھائیو آئیے ایمان لے آئیے اللہ اور اس کے رسول پر، مارے کھانی پڑے کھائیے، تکلیفیں آ جائے، مشکلات آ جائے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے، والدین کو چھوڑنا پڑے، چھوڑ دو، لیکن اس عظیم نعمت ایمان کو ضائع نہ کرو۔ اللہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنو صحیح معنی در قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔